اچھا باقی پارٹیوں کے لوگ بھی جلاوطن ہوئے، بہت سارے لوگ ملک بدر ہوئے، بہت سارے لوگوں کو وہاں پر تشدد کیا گیا، قتل کیا گیا، ہزاروں لوگ جو انقلاب لانے والے ہیں وہ اس کی تعداد 60 سے 70 ہزار بتاتے ہیں، اور جو شاہ اور اس شاہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس کی تعداد کچھ 4 سے 5 ہزار یا 10 ہزار تک بتاتے ہیں۔ خیر اگر ایک انسان کی جان بھی گئی تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا اور امام خمینی کا اس حد تک شاہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا کہ شاہ امام خمینی کو ملک بدر کر کے ہی چین میں اس کو آیا۔ تو اب دیکھیں اس میں جتنی چیزیں ہم نے بتائی اس میں سے کہیں پر بھی نہ اسلامی نظام کی بات ہے، نہ اسلامی انقلاب کی بات ہے، نہ اس میں یہ ہے کہ ہم فقہا کی حکمت لے کر آئیں گے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی امام خمینی نے یا باقی علماء نے، اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے، جو زندہ سلامت ہے ان کی حفاظت کرے، ان میں سے کسی نے یہ منشور کے طور پر عوام کے اندر ایک پیش نہیں کیا کہ بھئی ہم اس منشور کو لے کے آ رہے ہیں جس منشور میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر انقلاب لائیں گے اور وہ اسلامی انقلاب ہوگا، نظام جو لائیں گے وہ اسلام کا نظام ہوگا، ہماری حکومت جو ہے وہ علماء اور فقہا کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو منتخب اسمبلی ہے اس کی یہ حیثیت ہوگی، یعنی عوام کے منتخب اسمبلی کی یہ حیثیت ہوگی، اور اصل جو حیثیت وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر اس طرح کا پروجیکٹ پیش کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہیت یا بادشاہت جو یہ خلاف اسلام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم اس خلاف اسلام طاغوتی نظام کو ختم کر کے خدائی نظام لانا چاہتے ہیں، اور اس منشور کے ساتھ وہ عوام میں آتے تو پھر پتہ لگتا۔ اب اگر ابتدا میں اگر یہ چیز نظر نہیں آتی تو پھر یہ چیز آہستہ آہستہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ امام خمینی کی اپنی فکر میں بھی ارتقاء ہوا، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے جب سیاسی اسلام اور اس طرح کے موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوگی، مختلف مکاتب فکر ان کے ذیلی اختلافات پہ جب ہم کسی دن بات کریں گے تفصیل سے، تو اس میں ہم اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ہوا، ٹھیک۔ اور خود امام خمینی کی فکر میں کچھ چیزیں میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا، جس کے اندر یہ کہ خود امام خمینی جو ہے وہ کس طرح بتدریج اب ان کا ولایت فقیہ کا تصور ان کے ہاں پیدا ہوا اور کس طرح سے وہ پروان چڑھا۔ ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس پہ کچھ اشارات کیے ہیں، اور اس وقت بہت سارے محققین کا یہ خیال ہے کہ خود امام خمینی جس سیاسی اسلام کے علم کو لے کر سامنے آتے ہیں آخری زندگی میں، اور خاص طور پر انقلاب کے بعد کے اپنی وفات تک، تو وہ وہی نظام کا تصور ہے جو سید ابو الاعلیٰ مودودی وغیرہ نے پیش کیا، اور یہاں تک کہ خمینی صاحب کی فکر پر سید ابو الاعلیٰ مودودی، سید قطب وغیرہ کے اثرات بھی تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کا کام ہوا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب مذہبی انتہا پسندی کے اندر اس کے اوپر کچھ حوالے دے کر یہ بات بتائی ہے کہ جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ امام خمینی نے اس معاملے میں سنی فکر کا یا مودودی صاحب وغیرہ جو کہ مین اسٹریم اہل سنت ان کو اپنے ہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے جو اسلام کی ایک انقلابی اور سیاسی تعبیر پیش کی اس کا کیسے اثر ہوا۔ یہاں پر ہم نے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس تمام مخالفت میں جن نکات پر اختلافات ہوئے، جس وجہ سے امام صاحب کو وہاں سے ملک بدر کیے گئے، اس میں کہیں یہ نعرہ بہرحال موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت بھی اگر یہ نعرہ لگتا یا یہ منشور پیش کیا جاتا تو پھر وہ جو تحریک چل رہی تھی اس میں تقسیم ہو جانا تھا، ظاہر سی بات ہے۔ جو سیکولر لبرل جو سوشلسٹ لوگ تھے جو بہت توانائی کے ساتھ آگے تھے، اور جو میں نے آپ کو حوالوں سے بتایا کہ سب سے زیادہ جانیں کن لوگوں کی گئی، تو وہ سب چھٹ جاتے، آپس میں جھگڑے ان کی شروع ہو جاتے، اور اس وقت تک خود امام خمینی صاحب کی اپنی فکر کے اندر یا فلسفے میں یا ان کے ذہن میں یہ چیز اس طرح سے نہیں تھی۔ ولایت فقیہ کا تصور اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، اس کی تعبیر اور تشریح میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جو امام خمینی نے فقہا کی حکومت کا جو تصور پیش کیا، تو محققین کا یہ خیال ہے کہ یہ شیعہ فکر کے اندر ایک بالکل نئی بات تھی، یعنی اس سے پہلے کہ فقہا کا اور علماء کا یہ خیال نہیں تھا۔ اچھا، اب امام خمینی صاحب جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے۔ اس جلا وطنی کا جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ خود شاہ کو ہوا، اور اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ امام خمینی کو ہوا، اور اس پوری تحریک کو اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ اب امام خمینی کو کھل کر کھیلنے کا، کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ جو بات وہ ایران کی سرزمین پہ رہتے ہوئے انہوں نے کہنا کیا تھا، شروع کر دیا تھا